السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں۔ بہت اچھی مجھے آپ بیک اپ دیتے ہیں اور کہانی چل رہی ہے۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ عامل جو ہے نا وہ اپنے جیسے کہ آپ نے پچھلی کہانی جنہوں نے نہیں سنی ان کو بتاتا چلوں کہ یاقوت جن جو ہے نا وہ اس ٹائم سرسامہ پہاڑ کے کھو میں ہے، جہاں پہ اس نے سادھو اگوری سے جو ہے نا اپنا کڑا اٹھا لیا، مطلب سادھو اگوری نے خود اسے کڑا دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو عمل کالی بابو تھا اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر میں اس کڑے کو حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ یاقوت جن جو ہے نا مجھے مفت میں مل جائے گا، تو میں یاقوت جن کو چلے کے ذریعے حاصل کرنے والے کاشی کو مار دیتا ہوں تاکہ اس کی ملکیت ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شمع کو بچانے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کی فیور میں آئے ہوئے تھے انہیں بھی مار دیتا ہوں تو جان چھوٹ جائے گی۔ عامل کالی نے جب اپنا عمل کیا تو اس نے عمل کے ذریعے سے اپنی جو ہے نا کڑائی اڑائی، تو وہ ہانڈی جو ہے نا اگوری بابا جو کہ یاقوت جن کے بیک اپ چیک کرنے کے لیے آیا تھا اس نے وہ اتار دی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے بابا جی سرکار جو کہ شمع کے جاننے والے تھے ان کو مارنے کا پلان کر لیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب عامل کالی بابو نے چلا کیا اور چلے کے دوران اس نے جو ہے نا موت کا پنجہ اس کی طرف پھینکا۔ پنجے سے مراد یہ تھی کہ اس نے ایک جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اس نے عمل کرنا شروع کیا، اور عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ وہ ایک مرغی کا پنجہ لے کے آئے۔ اب مرغی کا پنجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مرغی کا پنجہ اٹھا کے لے آئے، یہ ایک کالے رنگ کا خاص مرغ ہوتا ہے جس کا مکمل رنگ ہی کالا ہوتا ہے، اور اس کا وہ پنجہ تھا۔ اس نے اس پنجے کو پہلے ہاتھ میں لے کے اسے دیکھتا رہا اور اس کے اوپر کچھ پڑھائی کرتا رہا۔ پڑھائی کرتے ہوئے وہ بار بار پنجے کی چھوٹی والی جو انگلی سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کو زور سے کھینچتا تھا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کو زور سے کھینچتا تھا۔ پھر اس نے وہ پنجہ جو ہے نا ہوا میں پھینکا اور پنجہ ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پنجہ ہوا میں غائب ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے بابا جی سرکار کو جو ہے نا اپنے دل میں تھوڑا کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی میرے اوپر اب وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ وار جو آ رہا ہے یہ کالے کا ہی ہے، کالے علم کا جو وار ہے وہ نوری کی طرف آ رہا تھا۔ اب بابا جی نے اپنی پاور کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بابا جی نے فوری طور پہ پاس رکھا ہوا قلم دوات اٹھایا۔ اس قلم دوات جو تھا نا اس کے اندر ایک اسپیشل قسم کی چیز ہوتی ہے، یہ بات کہ اس کے اندر تھا زعفران، عنبر اور مشک سے لکھا ہوا تعویذ۔ وہ انہوں نے اس کے اندر ڈپ کیا اور پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اپنے پاس رکھی ہوئی چیزیں مکس کر کے قلم اٹھا کر انہوں نے کاغذ پر جو ہے نا لکیریں پھیرنا شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے لکیریں پھیرتے جا رہے تھے ان کے ماتھے کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے حیرت سے بابا جی کو دیکھا تھے کہ یہ تو اس وقت اپنی بیٹھک کبھی توڑتے ہی نہیں ہے، تو بیٹھک توڑ رہے ہیں، مطلب ان کا یہ اشارہ تھا کہ سارے اٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے جو قلم دوات سے جو لکیریں کھینچی تھیں ان کو دوبارہ سے باریکی سے دیکھنا شروع کیا، تو فوری طور پہ اپنے ایک چیلے کو آواز دی یا اپنے شاگرد کو آواز دی کہ 1 منٹ کے لیے ذرا آ جاؤ۔ وہ جب آ گیا تو انہوں نے اسے کچھ اشارہ کیا، چیلا تھوڑا نزدیک آ گیا، بابا جی نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ سر ہلانے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ انہوں نے اس میں سے چراغ نکلوایا، چراغ نکلوانے کے بعد اس کے اندر انہوں نے تیل ڈالا، اور تیل ڈال کے کہا کہ ان کو جلا کر گھر کی چھت کے چاروں کونوں پہ جو ہے نا وہ رکھ کے آ جاؤ، اور ساتھ اگربتیاں لگا کے آ جاؤ۔ اب جب کہ چیلا جو ہے نا وہ چھت کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے ارد گرد عجیب سی قسم کی دھند سی چھا رہی ہے، شاید جیسے گہرا گہرا سا دھواں تھا۔ تو چونکہ وہ بھی بابا جی کے اس کے ساتھ رہتا تھا، ان کے علم کے آسرے میں تھا، تو اسے اندازہ ہو گیا کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ چھت پر جا کر اسے چھت کے چاروں کونوں پر چراغ رکھے اور ان چراغوں کو اس نے آگ لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 4 اگربتیاں ہر چراغ کے ساتھ جلا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں پر پھول کی پتیاں پھینک دیں، گلاب کے پھول کی پتیاں پھینک دیں۔ جب وہ نیچے آیا تو بابا جی جو ہے نا وہ اپنا ایک آسن لگا چکے تھے۔ آسن لگانے سے مراد یہ تھی کہ انہوں نے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ یہ نوری علم تھا اور اس میں ظاہری بات ہے جو بھی ہونا تھا وہ نوری ہی ہونا تھا۔ کھانے کا وقت بھی گزر گیا، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ چیلا ان کے ساتھ مستقل ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ رات جب چنا پیر رات ہوتی ہے نا، چنا پیر رات میں پورا چاند ہوتا ہے، جب رات ہوئی تو بابا جی کے گھر کے باہر سے پہلے ایک بلی کے رونے کی آواز آئی۔
جیسے کہ بلی تکلیف میں ہے اور رو رہی ہے، اس کے بعد 2 بلیوں کی، اور اس کے بعد اس طرح سے ہو چکا تھا کہ جیسے بے شمار بلیاں جو ان کے گھر کے ارد گرد گول گول دائرے میں گھوم رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ اب ان کے رونے کی آواز ایسے دل دہلا دینے والی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے دل میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے، اتنی دردناک آواز میں بلیاں روئے جا رہی تھیں۔ بلیوں کے رونے کے کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی خاموشی چھائی، یوں لگا جیسے گھر کی دیوار کے بعد کوئی بہت بڑا بھیڑیا بیٹھا ہوا اور اس نے بڑے زور سے جو ہے نا کوک لگائی ہے، اور بھیڑیے کے کوکنے کی آواز اس قدر شدید تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے دور تک جائے گی اور دیواروں کو ہلانا شروع کر دے گی۔ جیسے ہی بھیڑیے کی آواز بند ہوئی، کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، اور کتے یوں بھونک رہے تھے جیسے وہ بابا جی کے گھر کی دیوار کو کاٹ ڈالیں گے اور پھاڑ کر اندر آ جائیں گے۔ لیکن بابا جی نے اپنا آسن نہیں چھوڑا، وہ اسی مخصوص انداز میں بیٹھے رہے۔ گھر والوں کو انہوں نے گھر کے اندر والی سائڈ پہ بھجوا دیا، وہ اندر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے آنکھیں کھولی، ان کے ہاتھ تسبیح پر تیزی سے گھوم رہے تھے، اور اپنے چیلے کو آنکھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ جب چیلا ان کے پاس آیا تو اسے کہنے لگے کہ ذرا لان میں جاؤ۔ پہلے تو اس نے حیرت سے بابا جی کے منہ کی طرف دیکھا، لیکن چونکہ یہ حکم تھا اور اس حکم کو ماننا ضروری تھا، وہ لان میں چلا گیا۔ جب وہ لان میں گیا تو کچھ ہی دیر میں وہ بھاگتا ہوا اندر آیا، اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ اس سے تم نے اسے دیکھا ہے؟ بابا جی نے کہا۔ چیلا حیرت سے پھر دوبارہ بابا جی کا منہ دیکھنے لگا کہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ دیکھا نا تم نے، اس کا قد دیکھو کتنا بڑا ہے، گھر سے بھی اونچا ہے، اور وہ کھڑی ہو کے گھر کو گھور رہی ہے، اور اس کی جو حلیہ ہے وہ وہی ہے، کالے رنگ کا ہے جیسے پانی کی بڑی لہر ہے، اور وہ مسلسل ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ چیلا حیرت سے بابا جی کو دیکھنے لگا، ہاں وہ وہی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ ہمارے گھر کو مسلسل گھور رہی ہے۔ بابا جی نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی 4 دیواری اندر کراس نہیں کر سکتی جب تک کہ گھر سے باہر کوئی نہ جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گھر جو ہے نا وہ جو لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم مضبوطی سے رہنا، ثابت قدم رہنا، اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میں کچھ گھبرا جاؤں تو تم نے اس جگہ بیٹھ کے پڑھائی کرنا شروع کر دینی ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تم نے یہ کچھ پڑھنا ہے۔ چیلے نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بابا جی کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اب ساری رات یہی تماشا رہا کہ کبھی بلیاں رو رہی ہیں، کبھی کتے بھونک رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور کبھی بھیڑیے چیخ رہے ہیں۔ چونکہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، یا کسی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کا وقت رک جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اور وہ رات اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے اس کا سویرا ہونا ہی نہیں ہے۔ خوف، دہشت، تھکاوٹ، اب یہ سب چیزیں جو ہے نا انہوں نے بابا جی کو جو ہے نا گھیر رکھا تھا، اور بار بار ان کے دماغ میں ایک چیز آتی تھی کہ کاش وہ یہ والا کیس ہاتھ میں نہ لیتے، کاش وہ یہ والا کیس ہاتھ میں نہ لیتے۔ روحانی طور پر وہ جیسے ہی کراس کرنے لگتے تھے اپنے گھر کی دیوار تو باہر نہیں جا پا رہے تھے، اور روحانی طور پر کاشی کو یا یقوت جن کو ٹریس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ہو نہیں رہے تھے۔ اب بابا جی چونکہ بری طرح تھک چکے تھے، لیکن کرنی ایسی ہوتی ہے، جو کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہی ہوتی ہے، اور وہ کرنی ہو کر رہتی ہے کہ اچانک اذان کی آواز، تکبیر بلند ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں۔ بابا جی نے سکھ کا سانس لیا، وہ اٹھے، ایک دفعہ پھر سے وضو کیا، اور چیلے سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری طرف گھوری بابا نے یقوت کو جو ہے نا اپنا کڑا دے دیا، اور یقوت نے وہ کڑا اپنے ہاتھ میں پہن لیا، اور اس نے دونوں ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کے گھوری بابا کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور اپنے دوست رملہ کا جو ہے نا بھرم رکھا، اس چیز کی جو ہے نا میں سدا آپ کا مشکور رہوں گا۔ گھوری بابا نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا چیزیں ہیں، میرے اپنے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ ساری چیزیں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس چیز پر پورا اترے اور سنبھال لو گے۔ اب مجھے شرمندہ نہیں کرنا، اور اپنی اس طاقت کو جو ہے نا نیک کاموں کے لیے اور اصلاح کے لیے استعمال کرنا۔ یقوت جن جو ہے نا مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جیسے آپ کا حکم، میں پہلے بھی یہی سوچ کے بیٹھا ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تو گھوری بابا نے کہا رکو، تم سے ایک بات کہوں، جو سوچ کر تم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہو، یہ منزل اتنی آسان نہیں ہے، تمہیں اس میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قدم قدم پر تمہارے آگے کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی، بھلے تم جن ہو، لیکن یاد رکھنا تم سے اوپر کی طاقتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ دنیا ایک گھن چکر ہے، اور اس دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہر موڑ پہ انسان جو ہے نا، یا کوئی بھی چیز خدا کی قدرت کے آگے، یہاں پر انسان تو انسان
ہوائی مخلوق تو ہوائی مخلوق، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا وہ بڑا پڑا ہوا ہے۔ تو ان سب سے نمٹنے کے لیے، ان سب کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جو ہے نا مضبوطی، صبر، استقامت جو ہے نا لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تم شرمندہ تعبیر نہیں کرو گے۔ یعقوب جن نے بابا جی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ امید اور پر امید رہیے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو بھوری بابا نے کہا اچھا یہ دیکھو میرے ہاتھ کی طرف۔ یعقوب جن نے جیسے ہی بابا کے ہاتھ کی طرف دیکھا، یوں لگا جیسے ایک دھواں سا نکلا ہے، اور اس کے اگلے ہی لمحے یعقوب جن دیوسائی کے جنات کے قبیلے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ سردار تھا، اس نے حیرت سے دیکھ کے کہا کہ ابھی تو تم وہاں تھے اور ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے، تو تم تو کامیاب ہو کے آ گئے۔ اس کی نظر یعقوب جن کے ہاتھ میں موجود کڑے پر تھی۔ تو یعقوب جن مسکرانے لگا کہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہوتا ہے واضح فرما دیا گیا کہ نیتوں پر ہوتا ہے، تو میری نیت ٹھیک تھی، اس لیے میری مشکلات جو تھی نا وہ بھی خدا تعالیٰ نے خود ہی حل کر دیں۔ اب تمہارا لایا عمل کیا ہوگا؟ قبیلے کے سردار نے یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں جانتا ہوں کہ کاشی جو ہے نا وہ وہاں پر ہے، اور اس کے باقی ساتھی بھی وہاں پر ہیں، اور میرے دوست بھی وہاں پر ہیں، اور مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے، جو مجھے محسوسات ہیں نا وہ غلط آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان ہو جائے، لیکن یہ نقصان بچانے کے لیے مجھے وہاں پہ واپس جانا پڑے گا۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، جیسے تم بہتر سمجھو۔ تو یعقوب نے کہا کہ میں چلتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، وہ واپس اپنی دنیا میں آ چکا تھا۔ کاشی اس وقت سویا ہوا تھا، لیکن یعقوب جن جب وہاں پہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک کوئی گھر کے ارد گرد کوئی ڈوم ٹائپ چیز ہے، جیسے شیشے کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے یعقوب جن نے درخت کی طرف دیکھا اور شیرا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ ان کی اپنی طاقتوں کے زور پہ ہو رہا تھا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ جب وہ ناکام ہوا تو اس نے یعقوب کاشی کو جو ہے نا اٹھانے کی کوشش کی۔ کاشی جو ان سب باتوں سے بے نیاز، پتہ بھی نہیں تھا، بس یاقوت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جب یاقوت کی آواز سنی تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، وہ کہا کہ تم آ گئے ہو، اور اس کے ساتھ ہی یاقوت اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ جب یاقوت اس کے سامنے واضح ہوا، وہ کاشی نے اس کا حلیہ دیکھا تو کہتا ہے یار تو ہے ویسے بڑا خوبصورت۔ تو یاقوت مسکرانے لگا، لیکن اگلے لمحے جب کاشی کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو کہتا یہ کہاں سے لیا؟ تو یاقوت کہتا کسی کے لیے تو سارے رولے تھے، تو یہ میں لے کے آ گیا۔ تو دونوں خوشی سے ہنسنے لگے۔ تو اس کے ساتھ ہی یاقوت نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شیرا نظر نہیں آ رہا۔ تو کاشی ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ تو مجھے پہلے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو یاقوت کہنے لگا کہ وہ تمہیں نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن محسوس تو ہوتا تھا نا، کوئی گڑبڑ کچھ ہوا؟ تو کاشی یہ حیرت سے اس کا منہ دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یاقوت کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ شیرا اور ماہا جو ہے نا کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور کوئی چیز ضرور ہوئی ہے، ورنہ میرے رابطہ کرنے پہ شیرا فوراً آ جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یاقوت نے جو ہے نا کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں روحانی طور پہ غیبانہ طور پہ چیک کرتا ہوں کہ وہ کہیں بابا جی کے پاس یا احمد بھائی والی سائڈ پہ تو نہیں چلے گئے۔ لیکن اس طرح رابطہ کرنے پہ یاقوت نے محسوس کیا کہ وہ احمد بھائی کو تو دیکھ رہے ہیں، جن کی طبیعت بہت زیادہ اچانک ناساز ہو چکی ہے، اور یہ اس کے چہرے پہ پریشانی آ گئی۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے جب بابا جی کی طرف رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اسے لگا کہ جیسے وہ بھی کسی بند دروازے کے پیچھے ہیں، وہ رابطہ کر نہیں پا رہا۔ تو اس نے ایک دم واپس ہوتے ہوئے، مطلب اپنی اس روحانی طاقت سے واپس آتے ہوئے کاشی سے کہا کہ یار میری بات سنو، میرا صحیح طور پہ کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا ماں سوائے احمد بھائی کے، اور احمد بھائی بھی اس وقت عجیب سی کیفیت میں ہیں، جیسے انہیں کسی چیز نے زیر کیا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے۔ تم نے ان لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم ان سے رابطے میں کیوں نہیں رہے؟ تو کاشی کہنے لگا کہ یار مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آؤ گے تو یہ کریں گے۔ تو یاقوت کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے سامنے آنا ہی پڑے گا، اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایک دم سے ساری چیزیں چینج کیسے ہو گئی ہیں۔ تو یاقوت نے کہا کہ چلو کڑے کے آزمانے کا وقت آ گیا۔ اس نے کڑے کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے شیرا اور ماہا کا پتہ بتا سکتے ہو؟ تو کڑے میں سے اچانک ایک روشنی نکلی، اور اس روشنی میں ایک سکرین طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو گئی، جس میں وہ سارا منظر آ چکا تھا جو کالی بابو کے چیلوں نے کیا تھا۔ تو کیا اب یاقوت کے پاس جو طاقتیں آ چکی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ ماہا اور شیرا کو واپس لا سکے گا؟ کیا وہ بابا جی کو بچا سکے گا؟ چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اللہ حافظ۔